الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سب مل کر نبی کریم اور ان کی آل پر درود شریف کے ذریعے سے اپنی ذہنوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی سماعتوں کو، اپنے قلوب کو، اپنی زبانوں کو نورانی کیجئے بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ یہ اجلاس تنظیمی اجلاس ہے آپ کا اور عوامی نہیں ہے اور اس میں بھی چیدہ تنظیمی عہدیداران موجود ہیں، اس لیے میں بجائے اس کے کہ عوامی گفتگو کروں آپ سے تنظیم ہی کے حوالے سے چند جملے، چند عرائض پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ کی طبیعت پہ گران نہ گزرے تو۔ ابھی جب میں یہاں پر بیٹھا تھا ایک دوست سے انہوں نے حلف لیا، یا ان دوستوں سے، نوجوانوں سے، تو اس میں ایک جملہ میری سماعت سے، میرے کانوں سے ٹکرایا، جس میں لکھا تھا کہ اجلاس میں اپنی پرخلوص اور صحیح رائے کا بلا خوف و تردد اور بے لاگ طریقے سے اظہار کروں گا۔ بہت خوبصورت نکتہ ہے، ہونا ایسا ہی چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ خوف محسوس ہوتا ہے کہ یار میں کہوں تو پتہ نہیں پیٹھ پیچھے مجھے گالیاں نہ پڑیں، خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں تو کسی کے طبیعت پر بار نہ ہو، کسی کی طبیعت کے خلاف نہ ہو، ناگوار نہ گزرے۔ تو اس لیے میں آپ کے اس حلف نامے کا سہارا لے رہا ہوں تاکہ اگر کسی کی طبیعت پر گرا بھی گزرے تو وہ الزام بولنے والے کو نہیں بلکہ اس دستور کو دے کہ اس دستور نے یہ کہا ہے کہ ایسا کرو اور قسم لی ہے کہ ایسا کرو۔ حلف کا مطلب قسم ہے نا، یعنی اب ذرا غور کیجئے گا، کسی بھی قوم کے ترقی کی علامت اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، بوڑھے نہیں ہوتے، بچے نہیں ہوتے، اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں۔ نوجوانوں میں جتنا پوٹینشل ہے وہ کسی اور طبقے میں نہیں ہے۔ کسی قوم نے ترقی کرنی ہے تو اپنے نوجوانوں کے ذریعے سے کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر نوجوان میدان میں کھڑے ہوں تو پھر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میں ماضی کی تاریخ نہیں دہراتا، اسی امام خمینی کے انقلاب میں آپ دیکھ لیں، میدان میں نوجوان تھے۔ اگر 8 سال جنگ کی مینجمنٹ دیکھیں تو اوپر سے نیچے تک جو لوگ میدان جنگ میں اپنے مقابلے میں 100 برابر زیادہ طاقتور دشمن کے مقابلے میں متحد اور پروگرامنگ کے تحت کھڑے تھے، ان کی عمریں 18 سال سے 26 سال کے درمیان تھی۔ آپ کو تعجب ہوگا، 18 سال سے 26 سال کے درمیان کے نوجوان اپنے زمانے کے سب سے بڑے طاغوت کے مقابلے میں کھڑے، اور پلاننگ ساری کی ساری ان جوانوں کی، جو آج آپ کو بڑے بڑے نامور کمانڈر نظر آتے ہیں جن کی عمریں اس وقت جو ہیں 58 سال 60 سال ہیں۔ یہی ہے نا، انقلاب کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ تقریباً 40 سال مکمل ہو گئے، یہ 41واں سال شروع ہو رہا ہے۔ تو 40-41 سال پہلے یہ 60 سال کے بوڑھے کمانڈرز کس عمر کے تھے؟ 18 19 20 سال۔ آج ان کا نام ہے لیکن اس زمانے میں بھی یہی لوگ تھے جو میدان عمل میں کام کر رہے تھے۔ ان کے اوپر کون تھا؟ امام خمینی تو ادھر میدان جنگ میں نہیں تھے، رہبر معظم جو صدر تھے
میدان جنگ میں تو نہیں تھے، کبھی کبھی جایا کرتے تھے، لیکن 8 سال کی جنگ کی مینجمنٹ اور اپنے مقابلے میں 100 گنا زیادہ طاقتور ایک نہیں، دنیا کے 18 ممالک کا مقابلہ ان جوانوں نے کیا ہے۔ تو کسی بھی قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کی جو اصل قوت ہے وہ اس قوم کے جوان ہیں۔ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ، اگر وہ جوان صالح ہوں، اگر وہ جوان دین کے اصولوں کے پابند ہوں، اگر وہ جوان قرآنی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تو پھر ان کے سامنے موجود ہر رکاوٹ ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جاتی ہے، چاہے وہ رکاوٹ بڑے بڑے پہاڑ کی صورت میں نظر آتے ہوں۔ یہ ان جوانوں کا تقویٰ، ان جوانوں کی پاکیزگی، ان جوانوں کا عزم، ان جوانوں کی ہمت اور حوصلہ ان بڑی بڑی رکاوٹوں کو یوں ڈھا دیتے ہیں جیسے وہ مٹی اور ریت کے ذرے ہوں۔ اس لیے جوان انتہائی اہم ہے، اس لیے رسول کریم کو جوانوں سے محبت تھی، اس لیے امیر المؤمنین کو جوانوں سے محبت تھی، اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ کمند کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایک نوجوان بتائے کمند کس کو کہتے ہیں؟ بہت رسی کے آگے لوہے کا ایک راڈ نما آلہ ہوتا ہے جس کو آپ جب کسی ایسی جگہ پھینکتے ہیں جہاں پر وہ پھنس جائے تو اب آپ اس رسی کے زور پر اوپر چڑھتے ہیں، تو نتیجتاً اوپر چڑھنے کا ذریعہ ہے یہ۔ اس لیے کہا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ ستاروں پہ جب آپ نے کمند ڈالا تو آسمانوں تک پہنچنے کا آپ کا راستہ بن گیا اس رسی کے ذریعے سے۔ اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہا گیا، اللہ کی رسی آپ کو ان بلندیوں تک پہنچاتی ہے، لہذا اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اور رسی آپ کمند کی صورت میں ستاروں پر ڈالیں گے تو تب آپ اوپر کی طرف گامزن ہوں گے۔ وہ نوجوان جن کا اٹھنا بیٹھنا صرف سوشل میڈیا، یوٹیوب اور فیس بک کی حد تک ہو اور اسی میں وہ اپنا ٹائم پورا ویسٹ کر رہا ہو اور معاشرے کے اتار چڑھاؤ، چیلنجز، مشکلات اور فساد کے خلاف میدان میں نکل کر کام کرنے کی اس میں ہمت نہ ہو، صرف میٹنگوں میں باتیں کر کے گھر جائے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ آسمانوں پہ اور ستاروں پہ کمند ڈال سکے، وہ اس قابل نہیں ہوتا۔ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کتنے سال کی ہو گئی ہے جی؟ ذرا اونچی آواز سے بتائیں نا۔ تو یہاں پر کہاں ہے 48 سال؟ تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ 48 سال کی آرگنائزیشن کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کیوں جائزہ لینا چاہیے؟ آپ 1 سال کا بزنس کرتے ہیں تو سال کے آخر میں مقررہ ڈیٹ میں بیٹھ کر آپ اس میں نفع نقصان الگ کر کے دیکھتے ہیں کہ میں اوپر کی طرف گیا ہوں یا نیچے کی طرف آیا ہوں۔ مجھے 70 کی دہائی کی ISO یاد ہے، مجھے 80 کے دہائی کی ISO یاد ہے، کیونکہ اس زمانے میں میں خود اسی معاشرے میں نوجوان تھا، لیکن آج کی ISO کو میں جب اس کے مقابلے میں دیکھتا ہوں تو پھر اس کے بعد مجھے آسانی ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ ہمارا سفر اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے۔ کسی فارسی شاعر نے فکاہیہ شعر کہا تھا کہ ترقی ہائے عالم رو بے بالاست، پوری دنیا کی ترقی کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے، من از بالا بے پائین می ترقم، اور میری ترقی اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ تو اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں نیچے سے اوپر کی طرف ترقی کر رہا ہوں یا پھر اوپر سے نیچے کی طرف ترقی کر رہا ہوں۔ کس حوالے سے ترقی؟ نمبر 1 انسان سازی کے حوالے سے، چونکہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم نہیں ہے، نون لیگ کی ذیلی تنظیم نہیں ہے،
کسی اور ایسی سیاسی سیکولر لبرل فاسد جماعت کی ذیلی تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کی بھی ذیلی تنظیم نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ کے رستے میں اللہ کے دین کی ترویج اور دین کے اس ماڈل کو نوجوانوں میں متعارف کروا کر لوگوں کو سیکولرزم سے، لبرلزم سے، قومیت سے، قوم پرستی سے، لسانیت سے نکال کر اللہ کے دین سے جوڑنے والی تنظیم، چونکہ دین اسی کام کے لیے آیا ہے۔ جو تنظیم اس مقصد کے لیے آئی ہو اس کی پذیرائی بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے۔ ابھی ایک نوجوان امیدوار سے سوال کر رہے تھے، مجھے بڑی خوشی بھی انہوں نے جو سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ والدین روکتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ لوگ منفی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو وہاں پر پھر اپنی گریبانوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گریبانوں میں صرف دوسروں پر تنقید، اس سے بڑھ کر فساد اور کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھ کر دوسروں کو مکمل فاسد سمجھیں، یہ شیطانی روش ہے، رحمانی روش نہیں ہے۔ رحمانی روش کیا ہے؟ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں اور دوسروں کی خوبیاں ڈھونڈیں۔ آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ آیا ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر صالح ترین جوانوں کی کوئی کمی نہیں آئے، تنظیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جو صالح ہونا ہے وہ اس کے گھر کی تربیت اور ماں باپ کے پاکیزہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اب اگر آپ ایسے جوانوں کو اٹریکٹ نہ کر سکیں تو پھر تنظیم کس بات کی؟ ذرا سوچا آپ نے؟ تنظیم کس چیز کا نام ہے؟ معاشرے میں موجود اس پوٹینشل کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا۔ تنظیم کس چیز کا نام ہے؟ معاشرے کے اندر موجود ان صالح جوانوں کو اجتماعی کام کا میدان فراہم کرنے کا۔ تنظیم کس چیز کا نام ہے؟ بے نظم انداز میں آگے بڑھتے ہوئے منتشر قافلے کو انتشار سے نکال کر ایک دوسرے سے جوڑ کر نظم دے کر ایک باقاعدہ قافلے کی شکل دینے کا، جس کا رخ معین ہو، جس کی منزل معین ہو۔ اس کو کہتے ہیں تنظیم۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، سب سے پہلے میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی کے ساتھ پھر نظم امور کی نصیحت کرتا ہوں۔ پہلے تقوی ہے، پہلے تنظیم نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ہے مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کا بیہیویئر جو ہے تنظیم ہے، تقوی نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، نظم ہے۔ لیکن اس نظم میں بھی بدترین بے نظمی ہے۔ اس نظم کے اندر بھی، نظم صرف تنظیمی سٹرکچر کا نام ہے، لیکن عملی طور پر بدنظمی کی انتہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، 48 سالوں کی تنظیم ہے یہ، 48 سال جس کی عمر ہے، 48 سال کی تنظیم کے لوگ کم از کم 10,000 ہونے چاہیے، یعنی نیچرل ہے، ہونے چاہیے۔ ابھی جس نوجوان نے کہا کہ میرے والد خود ڈویژنل صدر تھے، تو ایک لحاظ سے بہت اچھی بات ہے کہ موروثیت کے تحت ایک ڈویژنل صدر کا بیٹا ہی ISO میں آیا ہے، یہ ایک مثبت بات ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک منفی بات ہے کہ پھر دیگر لوگ کہاں ہیں؟ دیگر لوگ، معاشرے کے صالح لوگ، کیا صالح لوگوں کا فقدان ہے؟ نہیں۔ کیا دین کی سربلندی چاہنے والے نوجوانوں کا فقدان ہے؟ نہیں۔ میں ابھی کل سرگودا میں تھا، میں نے پوچھا سرگودا یونیورسٹی میں کتنے نوجوان ہیں آپ کے اپنے مکتبہ فکر کے؟ کہنے لگے 2 سے 2,500۔ میں نے کہا امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے اس سٹرکچر کے اندر عہدیدار نہیں، ساتھ شامل ہونے اور پروگراموں میں حصہ لینے والے، ان کی تعداد کیا ہے؟ کہا 150 سے 200۔ تو آپ نے کتنے % لوگوں کو مخاطب کیا؟ کتنے % لوگوں کو اٹریکٹ کیا؟ کتنے % لوگوں کو ایک روشن مستقبل کا خواب دکھایا؟ کتنے % لوگوں کو آپ نے دعوتی عمل سے گزارا؟ کتنے % لوگوں کو ایک صالح معاشرے کے قیام کی طرف متوجہ کیا؟ کیا یہ چیزیں صرف نعروں سے ہوتی ہیں؟ نہیں، عمل سے۔ والدین کب اعتماد کریں گے آپ پر؟ والدین، بڑا اچھا سوال کیا اس نوجوان نے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔
والدین کب اعتماد کریں گے آپ پر؟ جب آپ کا کردار ایسا ہو جس کردار کو سامنے رکھتے ہوئے والدین اپنے بچوں سے کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ان کی طرح بنو۔ میں آپ کو ایک صحیح بات بتاتا ہوں، میں اپنی زندگی کی، میری عمر اس وقت جو ہے 55 سال ہے تقریباً، میری پیدائش گلگت کی ہے۔ جب میں بالکل نوجوان تھا 70 کی دہائی میں، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جب وہاں پر بنیاد پڑی، ان نوجوانوں کو دیکھ کر میں اپنی زندگی میں رشک کرتا تھا کہ کاش مجھے موقع ملے میں ان کا ساتھ دے سکوں۔ رات دن لگے ہوئے دین کی ترویج میں، دین کی تعلیمات کے فروغ میں، رات دن ان کا دین ڈول، ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کی نمازوں میں شرکت، ان کے اجتماعات میں شرکت کا طریقہ، ان کا لباس، ان کا حلیہ، ان کا اخلاق، ان کا بیہیویئر، یہ بتاتا تھا کہ یہ معاشرے کے چنے ہوئے صالح لوگ ہیں جو ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور مجھے یہ بتانے میں باک نہیں ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو مجبور کرتا تھا کہ آپ ان کی مدد کریں تاکہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، اور وہ اس زمانے میں بڑی اچھی مدد کیا کرتے تھے۔ اور مجھے حسرت ہوتی تھی کہ کاش میں ان نوجوانوں کے ساتھ کام کر سکوں۔ میں چھوٹا تھا، وہ اسکول کا زمانہ تھا میرا۔ جب میرے کالج کا زمانہ شروع ہوا تو پھر میں گیا، ظاہر ہے وہاں پر ان کے ساتھ میں نے کچھ نہ کچھ کام کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صالح ہوں گے تو آپ کا عمل بتائے گا، جب آپ کا عمل صالح عمل ہوگا تو والدین کی اپنی خواہش ہوگی۔ کوئی والدین ایسے نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو فاسد لوگوں کے ساتھ جانے دیں اور مطمئن ہوں، کبھی بھی نہیں۔ لیکن اس کی جگہ اگر صالح دوست ہوں، متقی دوست ہوں، پرہیزگار دوست ہوں، پاکیزہ دوست ہوں، تو پھر والدین کہتے ہیں ہاں اس طرح کے دوست بناؤ، اس طرح کے دوست گھر لے کر آؤ، اس طرح کے دوستوں کے گھر جاؤ، اس لیے کہ ہم مطمئن ہیں کہ تم بے راہ روی کا شکار نہیں ہو۔ پہلا کام ذاتی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ ذاتی زندگی تنظیم کی مرہون منت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی ذاتی زندگی کو اتنا پاکیزہ بنا سکتا ہے، لیکن جب تنظیم میں آتا ہے تو پھر تنظیم کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ جس محلے میں تنظیم ہے، جہاں پر آپ کی یونٹ ہے، وہاں پر لوگوں کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دے۔ لوگوں کو کوئی مشکل درپیش ہے تو اس مشکل کو دور کرنے میں اپنا رول ادا کرے۔ کہیں پر کسی کو مشکل درپیش ہے تو وہاں پر جائے۔ جہاں آپ یہ کریں گے وہاں پر لوگ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور آپ کی طرف ان کی رغبت میں اضافہ ہوگا۔ لاہور آپ کا، آج آپ کے لاہور ڈویژن کا اجلاس ہے نا، لاہور آپ کا تعلیمی اداروں کا گڑھ ہے، کسی ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے کے گڑھ میں جہاں پر سینکڑوں اگر نہ کہوں تو درجنوں یونیورسٹیز تو موجود ہیں، درجنوں طالب علم کے گہوارے تو موجود ہیں، علمی ادارے تو موجود ہیں، درجنوں کے حساب سے کم از کم ان تمام اداروں میں موجود صرف وہ نوجوان جو صالح ہیں، صرف وہ نوجوان، انہی کو اگر آپ جمع کرنا چاہیں تو اس پوری بلڈنگ میں جگہ نہیں بنے گی۔ کہاں ہے وہ؟ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارے کام میں نقص ہے نا، کہیں نہ کہیں ہمارے کاموں میں کمزوری ہے نا۔ میں دوسرے مسالک کی بھی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں آپ کے اپنے مسلک کے وہ نوجوان جن کو تنظیمی ہوا نہیں لگی، صالح ہیں، مخلص ہیں، چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ کریں۔ آپ نے اپنی دوستیاں ان کے ساتھ بنائیں، ان کو اٹریکٹ کیا، ان کو دعوت دی، ان کے گھروں میں گئے، ان کے محلوں میں گئے، مسجدوں میں گئے، امام بارگاہوں میں گئے، مدارس میں گئے، ایسے تعلیمی اداروں میں گئے؟ نہیں۔ جب آپ یہ نہیں کریں گے تو کیسے آپ معاشرے کی اصلاح کریں گے؟ ہمارا ایک المیہ ہے، ابتدا میں جب کوئی اس طرح کی تنظیم کی بنیاد پڑتی ہے تو ذوق اور شوق کے ساتھ ہم اپنی پوری توانائی لگاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ روٹین میٹر بن جاتا ہے۔ جس دن کوئی ایسی تحریک، کوئی ایسا اجتماعی عمل روٹین کی شکل اختیار کر لے، اس دن سے اس کی موت کی طرف سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو روٹین بنا لیا تو اس کا مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روٹین کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا تھا، ابھی سوچ رہا تھا، چونکہ میں پہلے سے سوچ کر نہیں آیا تھا، یہاں پر بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ بھئی
میں ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے ان بچوں کو کیا بتاؤں؟ میں نے سوچا کہ آج سے 40 سال پہلے کی آئیسوں کو دیکھیں اور آج کی آئیسوں کو دیکھیں. آج آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ کرسی. بھئی ایک ڈیکورم ہونا چاہیے. یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے آپ کے کسی تنظیمی اجتماع کے انعقاد کے لیے. کرسیاں آئیں اور کرسیاں بھی ایک ڈیکورم میں ہوں. آپ لٹریچر چھاپیں, کوئی نوٹ بک چھاپیں, کوئی اور چیز چھاپیں, کوئی فائل چھاپیں, جس طرح سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا یا این جی اوز کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ ہے روٹین میٹر. آپ اس کے بغیر اگر کرنا چاہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا اجلاس نہیں ہوگا؟ اجلاس تو بالکل ہوگا. پھر مشکل کیا ہے؟ ہم روٹین کا شکار ہیں. اگر یہ آج میں گن رہا تھا 30-35 نوجوان ہیں اس وقت. یہی 30-35 نوجوان جو آج آپ اپنے سیٹ اپ پر اس اجلاس کے انعقاد کے حوالے سے جو ڈیکوریشن ہے, ڈیکوریشن سے مراد ہے کرسیاں, میزیں, فلان سٹیج, تصویریں, باقی چیزیں, ان پر جو خرچ کر رہے ہیں, اس کو اگر آپ منہا کر دیں, فرض کریں, میں فرض کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں, اور یہ توانائی لگائیں لوگوں کو جذب کرنے اور ان کو لانے پر, تو آپ کی یہ مسجد, یہ امام بارگاہ بھر جائے گی اور آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی. آپ اگر اس طرح کی جدوجہد جو اس کام کے لیے کرتے ہیں, چونکہ بہرحال آپ ان کو کھانا بھی دیتے ہیں, آپ ان کی رہائش کا بندوبست بھی کرتے ہیں, جب اس طرح کے کنونشنز اور اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں تو اس طرح کی کے ڈیکورم کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ چندہ جمع کرتے ہیں, اپنے سینئر سے پیسے لیتے ہیں, ظاہر ہے سب آپ کی مدد کرتے ہیں, تب جا کر یہ چیزیں مہیا ہوتی ہیں. یہی پیسہ آپ وہاں خرچ کریں جہاں پر کسی کی 2 ضرورتیں پوری ہو سکیں, اور ان کو یہ محسوس ہو کہ پیسہ ایسی چیزوں میں نہیں بلکہ وہاں خرچ ہو رہا ہے جہاں پر واقعی کسی شخص کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے, اور آپ کی اس مدد سے اس کا داخلہ فیس جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ڈیکورم سے زیادہ وہ اہم ہے, اور اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. میں مثال کے طور پر بات کروں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیکورم نہ رکھیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پبلیکیشن نہ کریں, یہ ذہن میں رکھیں, کہ یہ نہ سوچیں کہ بھئی میں اس کا مخالف ہوں, نہیں. لیکن اہم اور مہم, جو چیز زیادہ اہم ہے اور جو چیز اہم ترین ہے, ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے. جو چیز ضرورت ہے اس ضرورت کا کوئی انکار نہیں کرتا. کھانا ضرورت ہے, پینا ضرورت ہے, کہیں پر جانے کے لیے کوئی سواری لینا ضرورت ہے, لیکن اگر سواری آپ رکشے میں جا سکتے ہیں تو رکشے کی جگہ اگر آپ لینڈ کروزر لیں گے تو یہ زیادتی ہے. آپ اگر فرض کریں یہاں سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں, میں فرض کی طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ اگر کسی بس میں بیٹھیں گے تو آپ 4.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, لیکن سب کے ساتھ, لیکن اس کی جگہ اگر آپ کوئی پرائیویٹ گاڑی لیں گے تو اس کا خرچہ بھی زیادہ ہے اور ڈیکورم بھی. تو اس لیے یہ خرچہ یہ ضروری نہیں ہے, وہ خرچہ وہ ضروری ہے کہ کم از کم آپ پہنچنے کے لیے بس کا استعمال کریں. اس لیے اپنے اخراجات ضرورت کی حد تک رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے مالی وسائل کو ان امور پر خرچ کریں جن کے ذریعے سے آپ دوسروں تک ایک مثبت پیغام پہنچا سکتے ہیں, تو یہ اور زیادہ بہتر ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ زیادہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. لاہور کے اندر کتنی مسجدیں ہیں, کتنی امام بارگاہ ہیں, کہاں کہاں آپ کا اثر ہے. اگر ان مراکز کو آپ جمع کریں, لسٹ بنا لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ہیں جہاں پر آپ کا اثر ہے اور کتنے ہیں جہاں پر آپ کا کوئی داخلہ نہیں ہے, آپ جا ہی نہیں سکتے. تو ان علاقوں میں کیوں آپ اپنے ان نوجوانوں کو اٹریکٹ نہیں کرتے؟ نتیجتاً آپ کا ایک ہمدرد پیدا ہوگا تو وہ 2 ہمدرد مزید پیدا کر لے گا. کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے سینئر سے اس حوالے سے کیوں نہیں مدد لیتے؟ سینئر ہوا میں اڑ تو نہیں گئے. 48 سالوں کے اندر اگر آنے والے اور نکلنے والے لوگوں کو آپ جمع کریں, لاکھوں تعداد بنتی ہے. ان لاکھوں میں سے آپ 2000, 4000, 5000 تو جمع کر سکتے ہیں. اس پر آپ کی توجہ کیوں نہیں آئے؟ آپ خود اسی لاہور شہر کے اندر 80 لاکھ کی آبادی ہے, یا شاید زیادہ بھی ہو. اس 80 لاکھ کے شہر میں, اور یہ آپ کا جو اجلاس ہے یہ ڈویژن کا اجلاس ہے, ایک ڈویژن کے اجلاس میں ٹوٹل 35 بندے بیٹھے ہوئے ہوں,
اور ان میں بھی آپ کرسیوں کو بھرنے کے لیے محبین کو اور معصوم بچوں کو لا کے بٹھا دیں. یہ تنظیم سے بھی زیادتی ہے, اپنے آپ سے بھی زیادتی ہے, اور دھوکہ ہے اپنے آپ سے. اپنے آپ کو دھوکہ دینا. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کسی اور کو تو نہیں. تصویر اس اینگل سے بنائے کہ سر کا پچھلا حصہ نظر آئے اور کہیں کہ ہمارا بھرپور رہا. بھائی یہ کیا اجلاس ہے بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اہل لوگوں کو اٹریکٹ کریں. اٹریکٹ آپ زبان سے نہیں, عمل سے کریں. زبان سے نہیں, اپنے کام سے کریں. اور آپ کا کام اگر گلی محلوں کوچوں میں ہوگا, اگر آپ کا کام فرض کریں آپ کے تعلیمی اداروں میں ہوگا, اگر تعلیمی اداروں میں آپ کے کام کا جو چہرہ ہے وہ مثبت ہوگا, تو یقین جانیں اس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد ہے جو بے تفاوت لا تعلق ہے. لا تعلق لوگ آپ سے تعلق جوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے, اس لیے کہ انہیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ ہماری ہدایت کا اور نجات کا رستہ ہے. اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو اسی طرح سے روٹین میٹر میں آ کے ہر آنے والے دن میں آپ ماضی کی نسبت کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے میں آپ کے چونکہ مرکزی صدر بھی یہاں پر تشریف فرما ہے اور آپ کے لاہور ڈویژن کے عہدیداران بھی تشریف فرما ہیں, بچوں سے کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن جو سینئر ہیں, سینئر کے اوپر موسٹ سینئر ہیں, ان سے تو یہ بات بنتی ہے نا کہ ان سے گلہ کیا جائے گا. بھی ان امور کی طرف سنجیدہ توجہ آپ نہیں دیں گے تو پھر اس ہوا میں آپ بھی تحلیل ہو جائیں گے, اور جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کے مقابلے میں آپ کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ اس وقت المیہ ہے کہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے نکل جانے والے لوگ پھر لا تعلق ہو جاتے ہیں. یہ المیہ ہے آپ کا, اس المیہ کا رستہ روکے. میں بہت سارے ایسے سینئرز کو جانتا ہوں جن کے بچے آپ کے اداروں میں نہیں آئے, اکا دکا آئے بھی, لیکن بہت سارے ایسے جو نہیں آئے. کیوں؟ ان سے پوچھیں کہ وہ وجوہات کیا ہیں, کیوں آپ غائب ہوئے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو نئے رستے بھی ملیں گے اور ویژن بھی ملے گا, اور خامیوں کی نشاندہی بھی ہوگی. ان خامیوں کی نشاندہی آپ کریں گے تو مستقبل میں آپ بہتر اور طاقتور قدم اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے.